سر انسان کا عمدہ اخلاق اس کے کردار کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ سر بعض اوقات نصیحتیں اتنا اثر نہیں کرتی، سر آپ کے بڑے بڑے بیان بھی کسی پر اس قدر اثر انداز نہیں ہو سکتے سر جتنا اثر انداز آپ کا اخلاق اور کردار کسی پہ ہو سکتا ہے۔ سر مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں نا کہ جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا کی مسند سے اٹھ کر لوگوں کے دلوں کی مسند پر فائز ہونے جا رہا ہوں۔ اور حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا خوب جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جو یاداشت سے نکل جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ سر با اخلاق لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دلوں کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں سر، وہ زندگی میں کبھی بھی بلائے نہیں جاتے۔ سر عبد الستار عیدی ہو پھر وقت کا علامہ اقبال ہو سر، جب انسان کا کردار با کردار بن جاتا ہے، جب اس کے اخلاق عمدہ اخلاق ہو جاتے ہیں، تو سر انسان مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ خدا نے آپ کو زبان پر اس قدر کمال عطا کیا تھا، آپ کو بولنے پر اس قدر ملکہ تھا کہ آپ سحر طاری کر کے رکھ دیتے تھے۔ آپ جب بیان شروع کیا کرتے تھے تو پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ جس نے جانا ہے وہ مجمع چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر عشاء کے وقت بیان شروع کرتے تو فجر کی اذان کی آواز گونج جاتی، تو لوگ اس وقت حیران ہو کے بیٹھتے کہ اتنا وقت گزر گیا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ خدا نے آپ کی زبان کے اندر اس قدر تاثیر رکھی تھی، لیکن اگر تاثیر کے پیچھے جائیں تو پیچھے بھی ایک بڑا راز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک شخص جو جھاڑو لگا رہا تھا وہ آپ کے پاس جھاڑو لگانا شروع کرتا ہے، تو آپ نے اسے پہلی مرتبہ کہا کہ جھاڑو بعد میں لگا لیجئے گا، آپ پہلے آ کر کھانا کھا لیجیے۔ شخص وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کرسچن تھا۔ آپ نے فرمایا آئیں کھانا کھا لیں میرے ساتھ بیٹھ کر۔ آپ نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ اس نے سمجھا کہ شاید وقت کا اتنا بڑا خطیب اور مجھے کہے کھانے کے لیے، اس نے بلا دیا اور آگے نکل گیا، پھر صفائی لگانا شروع کر دیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب کہا کہ آئیں بیٹھ کر کھانا کھا لیں، وہ آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے آتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ کہ وقت کا اتنا بڑا خطیب مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ شخص آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ ایک نوالا توڑ کر اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں۔ وہ شخص زار و کتار رونا شروع کر دیتا ہے، سر دہاڑے مار کر چیخیں مار کر رو رہا ہے۔ ایک نوالا کھانے کے بعد اٹھتا ہے، اپنے گھر کی جانب جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے دین کا کلمہ مجھے پڑھا دیجیے۔ اب آپ کا اخلاق عمدہ ہونا، سر آپ کا کردار اعلیٰ ہونا، تو پھر غیر غضب اٹھ کر اسلام میں آنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر یاد رکھیے گا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کسی پر اس قدر سحر انگیز سحر طاری کر سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔